ہمارے پاس ایک عورت کام کرتی تھی، کافی پتہ نہیں 10-15 سال پرانی بات ہے. تو کہنے لگی ایک دن، مجھے بتانے لگی، کوئی موو ہو رہا تھا، میں کہا بیٹی تھی شاید، کہ اس کی بڑی اچھی ٹیبل تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ٹیبل، تم اتنی اچھی ٹیبل تم کیوں ضائع کر رہی ہو، یہ ٹیبل تم مجھے دے دو. تو کہتی میں نے ٹیبل لے لی. تو میں نے اس سے کہا تمہارے پاس ٹیبل نہیں تھی؟ تو مجھے کہتی ہے کہ آئی ہیو 4 tables بٹ یو نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو تھرو اوے اے ویری گڈ ٹیبل جسٹ بیکاز کہ اس کو نہیں چاہیے تھی تو میں نے وہ لے لی. 4 ٹیبلز ایک بندے کے، ڈائننگ ٹیبلز، 4 ڈائننگ ٹیبلز آپ کے کمرے میں ہوں. اب میرے پاس وہ کام کرتی تھی، اس کا حلیہ وغیرہ سب بتاتا تھا کہ کوئی ویل آف نہیں ہے، بس نوکری پیشہ لوگ ہیں. میاں بھی اس کا جو ہے کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا یا AC کا کام کرتا تھا، تو کوئی مطلب ایک ریزنیبل سا گھر ہوگا. تو میں نے اسے کہا تم نے 4 ٹیبلز کیا کرنی ہے؟ تو کہتی ہے کہ ایک دن آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے ویری بگ ہاؤس، تو میں اس دن اپنی یہ ٹیبلز یوز کروں گی. 4 ٹیبلز اور 20 کرسیاں اس کے ڈائننگ روم میں تھیں. یعنی اس کے 2 کمروں میں ہوگی نا، لیونگ اور ڈائننگ دونوں میں یہی کچھ ہی ہوگا. یعنی جس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں چلنے کی جگہ نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ اس نے میں نے اسے جب یہ بات کی تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ ہاں، اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ اور بھی بڑی ساری اس کے گھر میں فرنیچر ہے، صوفے ہیں، یہ وہ ہے، بڑا کچھ ہی اسے جمع کیا ہوا تھا. جو بھی کوئی پھینکتا ہے وہ پھینکنے نہیں دیتی، وہ گھر اپنے لے آتی ہے اور اپنے گھر میں جمع کر لیتی ہے. خیر ہم مزید باتیں کرنے لگ پڑے. میں نے کہا اچھا جب آپ بڑا گھر آپ لینا ہے تو پھر اس کی کوئی پلاننگ ہوگی لائف میں. تو جب باتیں اور وقت کے ساتھ اور باتیں پتہ چلتی رہیں تو پتہ چلا کہ اس کا ڈریم یہ ہے کہ ایک دن وہ بسوں میں نا گھر بنے ہوتے تو وہ لے گی، اور اس کو وہ ایک اس کی میرے ساس کے پاس کوئی لینڈ تھا کہ وہ دے گی ہمیں، تو وہ اس زمین پہ ہم بس کھڑی کریں گے اور اس میں ہم میاں بیوی رہیں گے اور وہ کھیتی باڑی کرے گی. تو یعنی وہ 4 ٹیبلز کی تو کہیں بھی کہانی نہیں ہے اس کے اندر، اسے صرف وہ کلیکٹ کی ہوئی ہے. خیر آئی کیم ٹو نو ہر مور. میرے ساتھ کافی دیر اس نے کام کیا، ہمارے ساتھ 2-3 سال اس نے کام کیا. تو اس میں پتہ چلا کہ اس کے اور بھی ایشوز ہیں، اس کے فیملی کے ساتھ ایشوز تھے، اس کے گروئنگ اپ کے ایشوز تھے. یہ بات مجھے ابھی چند کچھ اور ایکسپیرینسز میرے ہوئے تو اب میں نے ان ساری باتوں کو اکٹھا کیا، نا ریئلائزڈ کہ یہ مینٹل ایشوز کتنے سیریس ہیں جو ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے، اور وہ پھر ہمارے مینٹل ایشوز جو ہیں وہ ہمارے باہر اس طرح سے نکلتے ہیں. ایک اور کیس میں آپ کو بڑا امیزنگ قصہ یہ سنانے لگی ہوں. یہ تو میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں بھائی، اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن. ایک گھر تھا جو میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو خریدوں تو ٹھیک کر کے بیچوں. تو میں نے اپنے کنٹریکٹر کو کہا کہ اس گھر پہ جاؤ اور جا کے اس کو دیکھو. میں نے اس کو ایڈریس ٹیکسٹ کیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹ میں آپ کئی دفعہ 2 کی جگہ 3 کر دیتے ہو، تو میں نے پڑھا بھی نہیں کہ میں نے کیا بھیجا اس کو، اور مجھے زبان ایسے میں نے لکھا اور میں نے کہا یہ بھیج دی اس کو ایڈریس. اب اس کی مجھے تھوڑی دیر بعد کال آئی. اچھا گھر وہ خالی تھا اور اس کا فرنٹ ڈور جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، گھر کی بہت ہی بری حالت تھی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساتھ والے گھر میں گیا، اس کا بھی فرنٹ ڈور کھلا تھا. وہ وہاں چلا گیا، اس کی مجھے تھوڑی دیر بعد کال آئی تو میں تو حیران رہ گئی. وہ وہاں پہ گیا تو اندر سامان ہی سامان تھا. حالانکہ جس گھر میں میں نے اس کو بھیجا تھا وہ بھی کافی گندی حالت میں تھا، لیکن جس گھر میں یہ گیا اس میں سامان ہی سامان تھا. اور کہتا ہے جب میں لیونگ روم میں گیا تو وہاں پہ ایک آدمی زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اور زمین پہ لیٹا ہوا تھا اور اس نے لیٹے ہوئے وہ ہلا بھی نہیں. کہتا میں پہلے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ سر آر یو اویک؟ تو کہتا ہے کہ از دس دی امیزون گائے، یعنی وہ امیزون والے کا ویٹ کر رہا تھا. خیر جی، مطلب وہ آدمی ہل بھی نہیں سکتا تھا. اس نے پھر 911 کو کال کی، 911 والے آئے، اس کو اٹھایا. اور گھر میں اس نے مجھے ویڈیوز بھیجی تو گھر میں لٹرلی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی جس میں یہ آدمی لیٹا ہوا تھا. مطلب باہر نکلا، اسے نیبر آ گئے، نیبر کو بتایا کہ بھئی ایسے ہوا. تو نیبر نے کہا کہ تم تو اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہو کہ یہ تو مر جاتا. تو یہ 30 سال سے یہاں پہ رینٹ کر رہا ہے یہ گھر، اور تم تو اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئے کہ تم نے اس کو بچا لیا، ورنہ ہی ووڈ ہیو ڈائڈ. سو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ دیٹ واز مینٹ ٹو بی. وہ جو غلطی میرے سے ہوئی وہ ایک اللہ کا اشارہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ اسی بہانے چلو اس آدمی کو بچا لو، اس کی زندگی تھی. لیکن گھر میں وہ اکیلا رہتا تھا، 30 سال سے وہ رہ رہا تھا، اور اسے کبھی زندگی میں کوئی چیز پھینکی ہی نہیں تھی. کھانے کے ڈبے بھی وہیں تھے، امیزون کے باقی ڈبے بھی وہیں تھے، سب کچھ ہی وہیں پہ تھا. اسی طرح سے ایک اور گھر مجھے یاد آیا. میں ابھی پیچھے ہی دیکھنے گئی تھی، میرے خیال پچھلے سال دیکھنے گئی تھی. آپ یقین کریں کہ اس میں اتنا سامان تھا، سب طرف سامان ہی سامان تھا. یہ عورت اس میں رہ رہی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سامان نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ پھینک سکتے ہیں، نہ صفائی گھر کی کر سکتے ہیں، مطلب وہ ساتھ وہ جانور بھی پال لیتے. اسے کتا بلی بھی پالے ہوئے تھے. کتا بھی تھا اس گھر میں جو بس آپے سے باہر تھا، بھاگا پھر رہا تھا. اور بلیاں بھی اسے کئی رکھی تھی، کوئی اوپر بیٹھی تھی، کوئی نیچے بیٹھی تھی. اور
मुझे वो कहती है, वो एक कुर्सी उससे रखी हुई थी जिस पे वो बैठ के बस ज़िंदगी गुजारती थी। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि मुझे वो कहने लगी, मैंने उसे कहा चलो मुझे ज़रा घर का टूर दो, तो घर का टूर देने लगी। तो एक कमरे में ऊपर तक अलमारी थी, छत तक अलमारी थी, और उसमें सारे छोटे छोटे ना इतने साइज़ के स्टफ़ टॉयज़ थे, छोटे छोटे जो और कोई एक्सपेंसिव नहीं, कोई स्पेशल नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मैकडोनल्ड से और इधर उधर से आप ले लेते हो, डॉलर की चीज़ खरीद लेते हो, वो चीज़ें उस छत तक जमा की हुई थी। अलमारी भरी पड़ी थी छत तक, पता नहीं हज़ारों थे वो। मैंने उसको कहा, मैंने जहर यही सोचा कि इसका कोई ग्रैंड चाइल्ड है या इसका कोई बेटी है, कोई बेटा है। वो कहती मेरा मियाँ ये कलेक्ट करता है, और ही स्टार्टेड विद वन स्मॉल थिंग दैट ही, पता नहीं कब उसको 15 साल का था तब उसने लिया था। उसका मियाँ जो था उसको एक्सट्रीमली ओवरवेट, बाकायदा अच्छा खासा उसका वज़न था, हेल्थ इश्यूज़ थे उसके, चला भी नहीं उससे जाता था, और उसने साथ ये टॉयज़ जमा किए हुए थे, जो कि अब मैंने कहा कि ये तो कहाँ लेके जाएगा, ये जब घर बेचेंगे तो ये कहाँ लेके जाएगा। इसी तरह मैं एक और घर गई तो उसमें घर में इतना सामान था, बाप और बेटी रहते थे कि और वो घर इतना गंदा था और इतना सामान था कि मतलब चलने की जगह नहीं थी। और वो मुझे बंदा कहता कि यहाँ बैठ जाओ, तो मैं अब ये भी नहीं कहना चाहती थी कि तुम्हारा सोफ़ा ही, तुम्हारी कुर्सियाँ इतनी गंदी है कि मेरा बैठने को दिल नहीं कर रहा। तो मैं अपनी जो फाइल मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी वो मैंने फाइल रखी और मैं उसके ऊपर बैठ गई। मैंने कहा होप यू डोंट माइंड, और मैं ऐसे करके बैठ गई। फिर उसने मुझे अपने घर का टूर दिया, तो उसने ऊपर एक गेम रूम जो था, उस गेम रूम के अंदर ट्रैश बैग्स जमा किए हुए थे। यानी जो ट्रैश बैग के अंदर जो कूड़ा डालते हो ना, तो ट्रैश बैग ही नहीं कभी, आई वाज गोना थ्रो देम आउट, और उसने ऊपर कमरे में जमा किए हुए थे। एक कमरा जिसमें अंधेरा था, दीवारें भी काली थी, उसके अंदर उसकी बेटी सो रही थी। बेटी को 15 साल की लग रही थी मुझे, 14-15 साल की। वो उसके अंदर सो रही थी, एक पंखे ज़मीन पे नीचे लगाए हुए थे जो चल रहे थे, और उसमें वो लड़की सो रही थी और साथ 2 कुत्ते साथ उसके सो रहे थे उस बिस्तरे के ऊपर। पाकिस्तान में तो नौकर चाकर होते हैं, थोड़ी सफाइयाँ हो जाती हैं, थोड़ी हेल्प हो जाती है। यहाँ पे ये चीज़ें क्योंकि आप अकेले खुद ही होते हो, तो ये आपकी एक तो पर्सनैलिटी भी होती है कि हो सकता है कि ये लोग सफाई करने में कमज़ोर हों। लेकिन जो असल रियलिटी है वो ये है कि हमारी जो मेंटल स्टेट होती है ना, वो हमारे हालात पे निकलती है। वो उससे बाहर तो निकलना है ना, तो वो फिर डिप्रेशन की सूरत में, वो फिर किसी भी सूरत में हमारे घर के, आप जब ऐसे घरों में जाते हो, इन सब लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ होता है। ये जो बाप बेटी थे, इसकी बीवी छोड़ गई हुई थी, इसको ऑब्वियसली छोड़ी जानी होगी। अगर इस आदमी की ये हरकतें थी तो अल्लाह जाने खैर उस बीवी के क्या इश्यूज़ होंगे कि उसने अपनी इस हालत में अपनी बेटी भी छोड़ दी। पर बहरहाल तो मे बी उस डिप्रेशन में था वो, पे और मेंटल हेल्थ पे। ये एक इतनी बड़ी रियलिटी है कि इट कैन बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट समबडी इज गोइंग थ्रू, और वो फिर उस वक्त आप डील कर लेते हो, आप उसको एहसास भी नहीं करते हो। लेकिन जब आप बड़े होते हो, जब आप वक्त के साथ आपका वक्त किसी स्टेज पे वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है इन डिप्रेशन की सूरत में। होता ये है कि आप एक देगचा आप आज नहीं धोते हो, आप 2 देगचे नहीं धोते हो, वो जमा होते होते, आज मैं धो लूँगी कल धो लूँगी, जमा होते होते पता चलता है कि वो इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं कि अब वो आपसे हो नहीं रहे, एंड देन स्लोली थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड। जब आप देखें, आप जब कभी डाउन होते हैं इमोशनली, आप कभी डाउन होते हैं, आप कभी परेशानी में होते हैं, जो भी होता है, तो आप हमेशा, आपको लॉन्ड्री भी पड़ी हुई है, कपड़े भी धुलने, अच्छा धो लेंगे, कर लेंगे, आई डोंट केयर, बर्तन भी धोने, अच्छा कर लेंगे, आई डोंट केयर वाली स्टेज में आप रहते हो, और पता चलता है कि चीज़ें जमा होनी शुरू हो जाती है बिकॉज आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता। ये सारी आपकी एक मेंटल हेल्थ की स्टेज है। क्लटर है या सामान चारों तरफ पड़ा हुआ है, या ये सारी डिप्रेशन की निशानियाँ हैं। जब हम किसी चीज़ को, कपड़े, अलमारी क्योंकि हमारी पर्सनल चीज़ है, कपड़े हमारी बड़ी पर्सनल से एक्सटेंशन ऑफ अस, हम कपड़े नहीं देते, लोग जमा करी जाते हैं, अलमारियों पे अलमारियां भरी जाते हैं जी कपड़े। जब आपने कहते हैं कपड़ा 6 महीने नहीं पहना आपने, तो इसके मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं हुई, आपको वो याद ही नहीं आया, तो फिर आप दे ही दो किसी को, कोई और ही पहन ले। किसी ने तो मुझे बड़ी अच्छी बात कही, मैंने बिल्कुल नया जोड़ा पड़ा हुआ था, आखिर मैंने कहा कि ये मैंने नहीं पहना ना, ये मेरे साइज़ का है, मैं पतली होंगी तो पहनूंगी या पता नहीं क्या इसको ठीक कराऊंगी, तो बेहतर है मैं किसी को दे देती हूँ। तो मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि कपड़ा जब किसी के जिस्म को ढांपने के लिए आप देते हो तो इससे बड़ी आप नेकी कोई नहीं करते। तो हमने जो अलमारी में इतने कपड़े टंगे हुए, एमी अलमारी में इतना कपड़ा टंगा हुआ, फिर आप एक एक करके ऐसे करके देखते हो कि मैंने इसमें से क्या पहनना है, बेहतर है कि आप निकाल के किसी को दे दो। पार्क में जाते हैं, हम किसी खुली जगह में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सांस आता है। इसी तरह हमें अपने घर में भी चीज़ें, अगर हम सामान घटाएंगे, हम उतना सामान, हमने क्लटर जमा किया हुआ है, सामान हर तरफ जमा किया हुआ है, जितना हम सामान जमा करेंगे उतना ज़्यादा हम पे स्ट्रेस क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा हमें संभालना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा हमें सफाई करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा हमें चीज़ें, और हमारा अपना सांस घुटना शुरू हो जाता है जब आप देखते हो कितना सामान।
چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں, کم سے کم چیزیں اپنے گھر میں رکھیں. اب تو یہ فیشن آ گیا, اب تو یہ ٹرینڈ آ گیا ایکچولی ان دا ینگر جنریشن. خاص طور پہ ہماری جنریشن کو چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا. ہم لوگ برتن بھی جمع کرتے تھے, کپڑے بھی جمع کرتے تھے, لحاف اور کمفرٹرز ہی جمع کری جاتے تھے کہ جی مہمان آئیں گے تو وہ یوز کریں گے. سامان کم سے کم کرو اپنے گھر میں, اپنی یہ یو ول فیل بیٹر. اگر آپ جتنا سامان نکالو گے یو ول فیل سو مچ بیٹر, یو ول فیل سو مچ گڈ. آپ کا گھر آپ کی ریفلیکشن ہے آپ کی مینٹل اسٹیٹ کی. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نارملی وہ چیزیں نہیں کر پا رہے جو آپ کو کرنی چاہیے, تو اپنی بیٹھ کے ضرور سوچو. مے بی کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے, مے بی کوئی, اور یہ چائلڈہڈ ایشوز بہت زیادہ ہیں جو ایک سٹیج پہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. گو گیٹ کاؤنسلنگ. زندگی اللہ کا تحفہ ہے, اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے. اب اس کو کرنا آپ نے کیسا ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, یا آپ نے چیزیں کیسے ٹانگنی ہیں, یا آپ نے اپنے گھر کو ڈیکلٹر کیسے کرنا ہے, اس کا نہیں میں بتانے لگی, کیونکہ آپ کو بے تحاشا ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر. آپ کے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ نئے ایشوز نہیں بھی ہیں تو بھی جا کے دیکھو کہ کیسے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے. آنیسٹلی ایوری لٹل تھنگ میکس اے ہیوج ڈفرنس. میرے سائڈ کا ٹیبل جو تھی اس کا ٹاپ کا ڈراور تھا, اس میں چیزیں میں نے اپنی طرف سے حالانکہ بڑی طریقے سے رکھی ہوئی تھی کہ یہاں یہ, یہاں یہ, یہاں یہ, لیکن ظاہر ہے وہ جب آپ ایک چیز نکالتے ہو, کاغذ رکھتے ہو, تو چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. وہ پھر آپ دوبارہ ان کو ٹھیک کرتے ہو. میں جا کے ابھی پیچھے اس کے لیے ایک ٹرے لے کے آئی اور میں اس کو آرگنائز کیا. ہمیں پچھلی چیزوں سے آگے بڑھنا ہے اور خود اپنی ہیلنگ کے لیے کی طرف چلنا ہے اور خود ایک بہتر زندگی گزارنی ہے, خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اپنا خیال کیجئے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے, بہتر انسان بننے کی کوشش کیجئے, بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال کیجئے.